آج میں آپ کے سامنے بیت المقدس کی اور فلسطین کی مختصر تاریخ لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا جاننا ہم تمام مسلمانوں کو ان حالات میں نہایت ہی ضروری ہے، تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ آخر بیت المقدس اور فلسطین کی مقدس سرزمین سے ہم مسلمانوں کا رشتہ کیا ہے۔ سب سے پہلی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جن چند شہروں یا چند علاقوں، چند مقامات کا تذکرہ فرمایا، ان عظیم علاقوں میں سے ایک علاقہ، ایک منطقہ بیت المقدس اور فلسطین کا بھی ہے۔ چنانچہ رب کریم نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات یقیناً پاک ہے جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی، اور یہ سیر بھی مسجد حرام خانہ کعبہ سے شروع ہو کر مسجد اقصی بیت المقدس کو منتہی ہوئی، اور یہیں سے پھر معراج کا سفر شروع ہوتا ہے۔ یقینی بات ہے کہ جب بیت المقدس اور فلسطین کی اتنی اہمیت ہے، تبھی تو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بیت المقدس اور مسجد اقصی کا ذکر فرمایا۔ میرے عزیز ناظرین اور سامعین، اس دنیا میں 7 بر اعظم ہیں، اور ان 7 بر اعظموں میں تقریباً 195 ممالک آباد ہیں۔ 7 بر اعظم ایشیا، افریقہ، امریکہ جنوبی اور شمالی، آسٹریلیا، یورپ اور انٹارکٹیکا۔ سرے دست کیونکہ ہمیں فلسطین کا ذکر کرنا ہے، اس وجہ سے جاننا ضروری ہے کہ فلسطین ان تمام بر اعظموں میں سے کس کانٹیننٹ اور کس بر اعظم میں واقع ہے۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ فلسطین ہمارے ایشیا ہی کا ایک حصہ ہے، اور ایشیا ہی میں یہ واقع ہے۔ آئیے تاریخ کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم مسلمانوں کا فلسطین سے کتنا گہرا ربط و ضبط ہے، اور کوئی مسلمان فلسطین سے کیوں محبت کرتا ہے، بیت المقدس پر اپنی جانوں کو نثار کرنا کیوں کرتا ہے۔ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس وہ عظیم سرزمین ہے جہاں پر اللہ کے حبیب بلکہ اللہ کے تمام محبوبان، تمام انبیاء کرام کا ایک ساتھ جمع ہونا ہوا تھا۔ ہم کو اور آپ کو پتہ ہے کہ رب کے محبوب دانائے غیوب جناب احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب میں جب اپنے رب کے حضور میں حاضر ہونے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو ان کی آرام گاہوں سے بیت المقدس مسجد اقصی تک پہنچایا، اور دنیا کی صرف اور صرف ایک ہی ایسی سرزمین ہے جہاں پر بیک وقت تمام انبیاء کرام کا جمع ہونا وقوع پذیر ہوا، اور وہ سرزمین صرف اور صرف فلسطین کی سرزمین ہے۔ اور فلسطین میں وہ مقام جہاں پر انبیاء کرام کا اکٹھا ہونا قرار پایا اور اکٹھا ہوئے، وہ سرزمین بیت المقدس اور مسجد اقصی کی ہے۔ چنانچہ ہمارے اور آپ کے آقا نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی، اور پھر آگے کا سفر آپ نے آغاز فرمایا۔ فلسطین کی تاریخ کے چند اہم گوشے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تاکہ
ہم کو اور آپ کو اور پورے عالم کو یہ پتہ چل سکے اور خاص طور سے مسلمانوں کو یہ معلوم ہو سکے کہ آخر پوری دنیا میں مسلمان فلسطین کا جب نام آتا ہے تو کیوں وہ محبت، عظمت اور جذبے کے ساتھ فلسطین کو اپنا کہتا نظر آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فلسطین کی سرزمین کو انبیاء کرام، رسولان اعظام کا مسکن بنایا، اور یہی وہ سرزمین ہے جہاں پر اللہ رب العزت نے بہت سارے انبیاء کرام کا اقامت کرنا اور ان کا خورد و نوش، ان کے شب و روز کو مقرر فرمایا۔ تاریخ میں ہم جب دیکھتے ہیں تو پاتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کی دعوت اور قوم کی تبلیغ کا آغاز فرمایا تو رب تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کا حکم صادر فرمایا جب قوم ان کی دشمن ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ کوئی اور سرزمین نہیں تھی جس کی طرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، یہ وہی سرزمین ہے جس کو ہم اور آپ فلسطین اور بیت المقدس کی سرزمین کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، سیدنا لوط علیہ السلام جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے رشتے میں بھی آتے تھے، سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب سے دوچار ہونا پڑا۔ ایک مخصوص قسم کی برائی کی بنیاد پر پوری قوم پر عذاب آیا، اور رب تبارک و تعالیٰ نے سیدنا لوط علیہ السلام اور ان کے چند ہم نواؤں کو محفوظ فرمایا۔ جس سرزمین پر حضرت لوط علیہ السلام کی حفاظت فرمائی گئی، یہ وہی سرزمین ہے جس کو فلسطین اور بیت المقدس کا نام دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، سیدنا داؤد علیہ السلام تاریخ کا ایک بہت ہی اہم باب ہے آپ کی زندگی کا۔ سیدنا داؤد علیہ السلام نے اسی ملک میں ایک محراب تعمیر فرمایا، جو محراب آج بھی زیارت عوام و خاص ہے، اور جس کو آج بھی دنیا دیکھنے کے لیے جاتی ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ محراب کہیں اور نہیں، یہ وہی سرزمین ہے جس کو فلسطین کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ تاریخ میں یہ بات مرقوم ہے کہ زندگی میں اور اس دنیا میں چند ہی لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر سلطنت اور پوری دنیا پر بادشاہت کا علم بلند فرمایا، اور ان تاریخ ساز شخصیتوں میں سے ایک نام سیدنا سلیمان علیہ السلام کا آتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے پناہ قوت و عظمت اور جلالت و شان عطا فرمائی۔ یوں تو ان کی حکومت دنیا کے چپے چپے اور دنیا کے حصے حصے پر کار فرما تھی، البتہ جس مقام پر اقامت فرما کر سیدنا سلیمان علیہ السلام پوری دنیا پر حکومت فرما رہے تھے، جو مقام آپ کی سلطنت کے لیے دارالسلطنت کا حصہ رکھتی تھی اور حیثیت رکھتی تھی، جو سرزمین آپ کی سلطنت کی دارالحکومت کا معیار رکھتی تھی، وہ کوئی اور سرزمین نہیں، وہ فلسطین ہی کی سرزمین ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اسی طرح سے سورہ نمل کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے چوٹیوں کا ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے، اور یہ فرمایا کہ چوٹیوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اور ان کی فوج کی آمد کو جان لیا تھا، اور چوٹیوں کے سردار نے یہ کہا تھا کہ اے چوٹیوں، جلدی جلدی اپنی سوراخوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو سلیمان علیہ السلام اور ان کی قوم آئیں اور تمہیں
اپنے قدموں سے روتے ہوئے گزر جائیں۔ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ واقعہ بھی جس کو قرآن نے اپنے اوراق میں جگہ فرمائی، جگہ دی، یہ واقعہ فلسطین کے ایک بہت ہی مشہور شہر اسقلان کا ہے، جو اسقلان فلسطین کا ہی حصہ ہے۔ گویا یہ عظیم واقعہ بھی قرآن مقدس میں مذکور ہے، اور اس واقعے کی جگہ کوئی اور جگہ نہیں، یہ جگہ فلسطین ہی میں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو بہت سارے انعامات اور اکرامات سے نوازا ہے۔ سیدنا زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کے بہت ہی محبوب اور برگزیدہ پیغمبر گزرے ہیں۔ ایک عمر طویل اور عمر دراز تک ان کے یہاں کسی بچے کی پیدائش نہ ہوئی، چنانچہ انہوں نے اللہ کی ایک نیک بندی حضرت مریم جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، محراب کے اندر جب بے موسم کا پھل دیکھا حضرت زکریا علیہ السلام نے، تو پوچھا اے مریم یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ تو حضرت مریم نے اپنی پیاری سی زبان سے فرمایا تھا، قالت هو من عند اللہ، یہ سب اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیم جو اللہ کے ایک بہت ہی برگزیدہ پیغمبر اور نبی گزرے ہیں، انہوں نے اسی مقام پر کھڑے ہو کر دعا کی اور رب کی بارگاہ میں التجا کی، اور التجائیں قبول ہوئی۔ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو مزدے جاں فضا اور خوشیوں کی خیرات عطا فرمائی۔ دعاؤں کی قبولیت کے نتیجے میں ان کے گھر پہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ جہاں پر یہ دعائیں کی گئی، التجائیں کی گئی، رب کی بارگاہ میں دعاؤں کا نذرانہ پیش کیا گیا اور دعاؤں سے سرفرازی کی التجائیں کی گئی، یہ کوئی اور مقام نہیں، یہ وہی مقام ہے یا وہی شہر ہے، یہ وہی ملک ہے جس کو فلسطین کہا جاتا ہے، اور تو اور فلسطین کا یہ وہی حصہ ہے جس کو بیت المقدس یا قدس کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی فوج کے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ، میرے عزیزوں، میرے پیاروں، تم کو امان ملے گی۔ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مقدسہ میں ارض مقدسہ جس سرزمین کو کہا گیا وہ کوئی اور سرزمین نہیں، وہ وہی سرزمین ہے جس کو فلسطین اور بیت المقدس کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، میرے دوستو، عظیم ساتھیوں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی اپنے اندر نہ یہ کہ ایک بلکہ کئی ایک معجزات کا مجموعہ رکھتی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے یہ ولد مسعود پیدا ہوتا ہے، جس کو پوری دنیا سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ولادت اور یہ معجزہ کہیں اور رونما نہیں ہوا، بلکہ یہ اسی سرزمین پر واقع ہوا جس کو فلسطین کہا جاتا ہے، بیت المقدس کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوتے ہیں اور دین متین کی تبلیغ کا فریضہ انجام دینا شروع کر دیتے ہیں۔ پتہ ہونا چاہیے ایک وقت وہ آیا کہ جب پوری قوم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دشمنی میں دم بھر رہی تھی اور
عداوت میں مبتلا تھی، حالات ایسے ہوئے کہ پوری قوم نے مل کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا۔ قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا، یہود نے اور عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں نے مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا، لیکن وہ قتل نہ ہوئے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ رب العزت نے زندہ و جاوید حالت میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع سماوی، دنیا سے آسمان کی طرف اٹھایا جانا، یہ کسی اور شہر یا کسی اور گلی کوچے، کسی اور ملک سے نہیں ہوا، بلکہ یہ اسی ملک سے ہوا جس کو آج دنیا فلسطین کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مدت دراز تک رومیوں نے اس ملک فلسطین پر ظلم و استبداد کا بازار گرم کیا کر رکھا تھا۔ چنانچہ رب کریم کے سب سے عظیم محبوب، سب سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 5000 صحابہ نے اس فلسطین میں ظلم و استبداد کو ختم کرنے کے لیے شہادت کا جام نوش فرمایا اور اپنی جان جاں آفری کے سپرد کیا۔ معلوم ہونا چاہیے یہ کسی اور سرزمین کے لیے نہیں، بلکہ فلسطین کی سرزمین کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے شہادت کا جام نوش فرمایا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں ارشاد فرمایا، فلسطین کی بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ میں پڑھی جانے والی ایک نماز 500 گنا زیادہ ثواب اپنے اندر رکھتی ہے۔ اسی طرح سے تاریخ کے جھروکے سے اگر آپ جھانکیں تو آپ پائیں گے کہ اسی سرزمین پر سیدہ طیبہ طاہرہ بتول حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے لخت جگر اور پارے قلب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا۔ معلوم ہے اور ہر ایک جانتا ہے کہ ولادت کے وقت میں ماں کی کیسی حالت ہوتی ہے، جو خود سے اپنے قدموں کو اٹھا نہ سکے، جو خود سے اپنے ہاتھوں کو ہٹا نہ سکے، اس ماں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت میں اپنے ہاتھوں سے کھجور کے تنے کو حرکت دی تھی، جس کی بنیاد پر رب تبارک و تعالیٰ نے تازہ کھجوریں کھانے کے لیے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمایا تھا۔ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ واقعہ کھجور کا اور کھجوروں کو حرکت دینے کا واقعہ کسی اور ملک یا شہر میں نہیں واقع ہوا، بلکہ یہ واقعہ بھی فلسطین کی سرزمین بیت المقدس اور خاص طور سے جوار مسجد اقصیٰ میں واقع ہوا۔ اسی طرح سے قرآن مقدس میں طالوت اور جالوت کا واقعہ بھی مذکور ہے کہ کس طرح سے ظلم و بربریت پھیلی ہوئی تھی اور کس طرح سے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کے ذریعے سے ظلم و استبداد کا خاتمہ فرمایا۔ معلوم ہونا چاہیے کہ طالوت اور جالوت، جن کا تذکرہ قرآن مقدس کے دوسرے سپارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ ملتا ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ اسی واقعے پر دوسرے پارے کی تکمیل ہوتی ہے، تو اہل نظر میری تائید کریں گے۔ یہ واقعہ کسی اور سرزمین پر رونما نہیں ہوا، بلکہ یہ واقعہ بھی فلسطین کی سرزمین، بیت المقدس کی سرزمین اور مسجد اقصیٰ کے جوار میں واقع ہوا۔ اللہ کے حبیب دانائے غیوب، ہم سب کے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ شریف
ہجرت کر کے تشریف لے جاتے ہیں اور تقریباً 16 ماہ یا 17 ماہ تک کسی اور سمت نہیں بلکہ بیت المقدس ہی کی طرف اپنے چہرے اقدس کو پھیر کر نمازوں کی ادائیگی کیا کرتے تھے۔ گویا اس سرزمین کو اور بیت المقدس کو مسلمانوں کا سب سے پہلا قبلہ ہونے کا اعزاز اور شرف بھی حاصل ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے میرے عزیزو، اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ کا دل محبت اسلام سے لبریز ہو جائے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی اس زمین سے بڑی محبت فرمائی۔ چنانچہ آقا کریم رسول محتشم نبی محترم کی ظاہری وفات کے بعد جو فوج دشمنوں کی اور اسلام کے دشمنوں کی سرکوبی کے لیے بھیجی گئی اور حالات سنگین بھی ہوئے، اور کچھ صحابہ کرام کی یہ تجویز بھی رہی کہ ان فوجوں کو واپس کر لیا جائے، واپس بلا لیا جائے مدینے کی طرف، لیکن اللہ بلند کرے خلیفہ راشد حضرت ابوبکر صدیق کا مرتبہ، انہوں نے فرمایا جس فوج کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنان اسلام کی سرکوبی کے لیے بھیجا ہو، ابو بکر کے اندر یہ جرأت نہیں کہ اس فوج کو ابو بکر واپس مدینے کی طرف بلا لے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ فوج ملک شام اور فلسطین ہی کی طرف بھیجی گئی، اور بھیجنے والے ہمارے اور آپ کے آقا کی ذات تھی۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود فلسطین کو کتنی عظمت دی کہ آپ نے اپنی ظاہری زندگی کے آخری لمحات میں بھی اگر سب سے زیادہ کسی کو پروٹیکشن اور حفاظت دینی چاہی تو وہ فلسطین کی سرزمین ہے۔ اسی طرح سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں رب تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی، اور فلسطین ظالم و جابروں کے طاغوتی پنجے سے آزاد ہو کر مسلمانوں کے امن و امان کے دامن میں آ گیا، اور مدت دراز تک 5 صدیوں تک وہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں رہا، یا چند 100 سال تک مسلمانوں کے ہاتھوں میں رہا، اور پھر نیرنگی تقدیر یہ ہوئی کہ وہ اقصی مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا، اور اللہ کے ایک بہت ہی عظیم بندے نے، جس کو پوری دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے، اس سرزمین کو پھر سے فتح کیا۔ فتح کی تاریخ 27 رجب 583 ہے، اور پوری دنیا کو ایک مرتبہ پھر سے یہ بتلا دیا سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہو، اس کے لیے جنگ و جدال کر کے، قتال کر کے اس سرزمین کو اپنی مملکت میں شامل کیا جانا بے حد ضروری ہے۔ عزیزان گرامی قدر، رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے زبور میں ذکر کے آ جانے کے بعد یہ تحریر فرما دیا تھا کہ یہ زمین یعنی سرزمین بیت المقدس میرے نیک بندوں کی وراثت ہوگی، اور عالم یہ ہے کہ آج پوری دنیا کے مسلمان
فلسطین کو اپنی محبت کی، رسول سے محبت کی نشانی تصور کرتی ہے، اور میرے آقا نے فلسطین اور اس کے جوار میں بسنے والے خوش عقیدہ مسلمانوں کے حوالے سے یہ خوشخبری عطا فرمائی۔ آقا نے فرمایا میری قوم اور ملت کا ایک حصہ ضرور بالضرور ظالموں جابروں سے قتال کرتا رہے گا اور حق پر رہتے ہوئے ظالموں کو مارنے کی کوشش کرتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ آقا فرماتے ہیں یہ انصاف پرور کوئی اور نہیں ہوں گے بلکہ بیت المقدس کے جوار میں بسنے والے خوش عقیدہ مسلمان ہوں گے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج جب کہ فلسطین اسرائیل کے قبضے میں ہے اور پوری دنیا سراپا احتجاج بنی ہوئی ہے کہ یہ ملکیت مسلمانوں کی ہے، تو آخر مسلمانوں کو دے دی جانی چاہیے تاکہ مسلمان وہاں پر اللہ کی کما حقہ عبادت کر سکے، بجائے اس کے کہ فلسطین مسلمانوں کے سپرد کیا جاتا۔ جب بھی مسلمان اس کے لیے کوششیں کرتا ہے تو اس کی کوششوں کو ناکام کرنے کے لیے اسرائیل اور اس کے ہمنوا فوج کے دستے مقرر کرتا ہے، مسلمانوں کی سرکوبی کرتا ہے اور مسلمانوں کا خون بہانے سے ذرہ برابر دریغ نہیں کرتا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج جب کہ فلسطین بڑی مشکل گھڑی میں ہے، ہم کو یہ یاد رکھنا چاہیے کل قیامت کے دن ہم سے ضرور بضرور پوچھا جائے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور رب تبارک و تعالی ہم سے ضرور یہ پوچھیں گے کہ ہمارے ارض مقدس کے لیے اے مسلمانوں تم نے کیا کیا تھا۔ آج ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دام درم قدم سخن جس طرح سے بھی ہو سکے فلسطین کی تائید اور اس کی مدد میں اپنا تعاون ضرور بضرور شامل کریں۔ سر دست ایک آخری بات آپ کے سامنے عرض کر کے میں اپنی بات ختم کروں، اور یہی بات اگر دل پر لگ جائے تو شاید آج کی یہ پوری نشست کامیاب مانی جائے گی۔ بتاؤ تو صحیح، 1943 سے پہلے کیا کسی اسرائیل نام کی بستی کا وجود تھا؟ جرمنی میں بیٹھ کر ہٹلر نے دنیا میں پائے جانے والے جتنے بھی یہودی تھے چن چن کر تلاش کر کے چن چن کر اس کا قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد تقریباً 10% یہودیوں کو اس نے چھوڑ دیا، اور چھوڑ کر یہ تاریخی جملہ کہا، اے لوگوں سنو، ہو سکتا ہے کل آنے والا کوئی یہ کہے کہ ہٹلر بڑا ظالم تھا، بڑا جابر تھا، جس نے یہودیوں کو قتل و غارت کے ساتھ یاد کیا اور یہودیوں کو تاخت و تاراش کیا، لیکن میں اس 10% کی آبادی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ اس 10% کی آبادی کے طور طریقوں، ان کے طرز عمل سے تمہیں پتہ چل سکے اور تم اندازہ لگا سکو اور میرے اس تاریخی جملے کو دہرا سکو کہ آخر یہ یہودی کیوں مارے جانے کے قابل ہیں، کیوں ان کے ساتھ وفاداری نہیں کرنی چاہیے۔ اور آج عالم یہی ہے، یہ یہودی جن کو ایڈولف ہٹلر نے چن چن کر مارا، قتل کیا، ان کو مشقت بھری سزائیں دی، اور جو بچے کھچے یہودی تھے وہ یہودی یہاں وہاں پھرتے رہے کہ ان کو کوئی پناہ دے دے۔ پناہ اگر کسی نے دیا تھا تو وہ کوئی اور نہیں، وہ رسول اللہ کے غلام تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے تھے، اور رسول پاک پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے فلسطینی مسلمان تھے۔ انہوں نے اپنی سرزمین کو
یہودیوں کو پیش کیا، ٹھیک ہے تم بھی اللہ کی مخلوق ہو اور اللہ کی مخلوق سے ہمیں پیار کرنا چاہیے، لہٰذا تم بھی آؤ، آباد رہو، کھاؤ پیو اور اپنی زندگی کے لذتوں سے شاد کام ہو۔ 1943 سے پہلے کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اسرائیل نام کی نہ تو کوئی بستی ملے گی، نہ تو کوئی شہر ملے گا اور نہ ہی کوئی ملک ملے گا۔ 1943 اور 1948 کے درمیان میں فلسطین کے مسلمانوں نے انہیں اپنی زمینیں دی، یہ بھی زندگی کی لذتوں سے سرشار ہوتے ہوئے اپنے کاروان منزل کی طرف بڑھاتے رہیں، لیکن عالم یہ ہوا کہ آج 70 سال گزر جانے کے بعد جیسے جیسے اسرائیلیوں کو قوت و طاقت ملتی گئی، انہوں نے فلسطین کے سرزمین کو قبضہ کرنا شروع کیا، اور آج عالم یہ ہے کہ جنہوں نے ان کو زمینیں دی، ان کو آباد کیا، آج یہ یہودی انہی مسلمانوں کو مارنے کاٹنے اور ان کو نیست و نابود کرنے کی ناپاک سعی اور کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزو، یقیناً یہ تمام عالم اسلام کے لیے بہت بڑا المیہ ہے کہ ایک طرف 50 سے زائد ممالک مسلمانوں کے ہیں۔ آپ سوچیں، پوری دنیا کا 1/4 1/4 حصہ مسلمانوں کا ہے، لیکن عالم یہ ہے کہ مسلمان کا خون اتنا سستا ہو گیا ہے، مسلمانوں کا خون بہتا جا رہا ہے، لیکن کسی دوسرے بھائی کو اس کا ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہو رہا ہے، جبکہ دانائے غیوب رسول محترم نبی محتشم نے ارشاد فرمایا تھا، مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم کمثل البنیان۔ مسلمانوں کی مثال ایک دوسرے سے محبت کرنے میں ایسی ہی ہونی چاہیے جیسے کہ دیوار ہوں، اور جیسے کہ کمثل الجسد الواحد آپ نے فرمایا، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان ایک جسم کے مانند ہونا چاہیے، جسم کے ایک حصے پہ تکلیف ہو تو اس کا احساس جسم کے ہر حصے کو ہونا چاہیے۔ آج فلسطینی مسلمان بڑی ہی مشقتوں میں گھرے ہوئے ہیں، ایسے میں ہونا تو یہ چاہیے کہ تمام دنیا بھر کے مسلمان اور مسلم ممالک کھڑے ہو جائیں اور یہ کہیں کہ اب بہت ہو گیا ظلم، بہت سہ لیا ہم نے استبداد، بہت زور و جفا ہم نے سہ لیا، اب ظلم نہیں سہیں گے، مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کی زمین بھی واپس کرائیں گے اور ان کے خون سستا بہنے نہیں دیں گے، ان کے آنسوؤں کو پوچھنے کی بھی سبیل پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایسے میں جبکہ پورا فلسطین لہولہان ہو رہا ہے یا ہوتا نظر آ رہا ہے، ہم مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم مسلمان اگر کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو علی الاقل اتنا تو ضرور کہیں اور کریں کہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا ہمارے فلسطینی مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمانا۔ وہ جو تیرے گھر کے لیے مر مٹنے کو تیار ہیں، مولا یقیناً تو کارساز حقیقی اور تو قادر مطلق ہے، تو چاہے تو ابابیل کے ذریعے سے لشکروں کو تاختر و تاراج کرتا ہے، نیست و نابود کرتا ہے۔ مولا آج بھی وقت ہے، امت محمدیہ، امت مسلمہ تیری بارگاہ میں دعا گو ہے، مولا اپنے ان نہتھے بندوں کی حفاظت فرما، مولا ان نہتھے بندوں کے ہاتھوں میں جس طرح سے تو نے ایمان کی مضبوطی عطا فرمائی ہے، مولا اسی طرح سے انہیں استحکام اور استقامت کی دولت نصیب فرما، اور بالآخر انہیں نصرت و کامیابی اور فتح سے ہمکنار فرما۔ Today we are looking that
Israel is about to attack on Palestine, and Muslim world, they are sleeping. We have around 50 countries in the world, those who are having Islamic rule or regulation, or at least they are saying we are Muslim, and our government work as Muslim. So humble request to all Muslim countries and all the leader of Muslim countries to come together and to keep the peace and tranquility in the world, and especially for Palestine and those areas around the Palestine, especially Baitul Muqaddas and Masjid al-Aqsa. كما أننا لا يفوت في هذه العجالة أن نلتمس إلى كل سادة العرب والمسلمين أن يأتوا جميعا ويحاولوا جميعا لكي يكون الأمن والاستقرار في هذه المنطقة العزيزة الكريمة التي قال الله تبارك وتعالى فيها: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وما هو الأقصى؟ فهذا هو المسجد الذي أسري رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ثم عرج إلى المعراج. فها 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 أيها العرب، تعالوا جميعا ونكون كمثل الجسد الواحد، كمثل البنيان، كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم: حتى يكون الفوز والنصرة لنا وللمسلمين أجمعين. اللہ رب العزت تمام ممالک اسلامیہ اور ان کے قائدین کو یہ توفیق بخشے کہ مسجد اقصیٰ کی بازیابی کے لیے کوششیں کریں، اور مسجد اقصیٰ اور اس کے ارد گرد بسنے والے مسلمانوں کی جان و مال کی رب تبارک و تعالی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ مولا، تیری ذات سے بعید نہیں ہے کریم، تو چاہتا ہے تو کن میں کائنات کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ مولا، مسلمانوں کے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہم دمر دیار المشرکین والملحدین والمخالفین لدینک یا رب العالمین، وشتت شملهم۔ اللہم 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 تقبل منا دعاءنا یا رب العالمین۔ مولا تعالیٰ، میرے کہنے سننے میں کوئی خطا ہو تو معاف فرما، اور یہ چند پھوٹے ٹوٹے جو کلمے فلسطین اور اہل فلسطین کے حق میں نے پیش کیا مولا، تو اسے قبول فرما، اور تمام امت مسلمہ میں اتحاد کی دولت نصیب فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔